آج کل دنیا بھر میں عدم مساوات کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس بات کے بارے میں کہ دنیا کی آبادی میں شامل 1% عمرہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ خاص طور پر عمرہ کے حوالے سے امریکہ کا نام سر فہرست ہے۔ دنیا بھر میں پائی جانے والی عدم مساوات کے بارے میں اقوام متحدہ جیسے معتبر ادارے کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں یہ صورتحال بدتر ہے۔ اس گراف کی مدد سے بات کرتے ہیں، جس کے مطابق دنیا بھر کی تمام دولت 5 مختلف حصوں میں برابر تقسیم کر دی جائے تو سب کے حصے میں 20% آئے گی۔ لیکن اگر زمینی حقائق کو مد نظر رکھا جائے تو یقیناً بہت بڑا جھٹکا لگے گا، کیونکہ دنیا کی 94% دولت پر عمرہ قابض ہیں اور 80% وہ ہیں جن کے پاس دولت تو کیا، روپے پیسے نام کی کوئی شے نہیں۔ دنیا کی آبادی میں شامل 2% عمرہ کے پاس دنیا کے آدھے لوگوں سے بھی زیادہ دولت ہے۔ اسی چارٹ کو ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ دنیا کی آبادی اس وقت 7 ارب کے لگ بھگ ہے۔ فرض کریں کہ اسکرین پہ نظر آنے والے 100 افراد ان 7 ارب لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بائیں طرف غریب ہیں اور دائیں طرف امیر۔ اور یہ دیکھیں دنیا کی کل دولت جو ایک اندازے کے مطابق $223 ٹریلین ہے، کس طرح سے تقسیم ہوتی ہے۔ بڑی اکثریت کے پاس در حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ایک وہ بھی ہیں جن کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے وسائل نہیں اور ادویات خریدنے کی سکت نہیں، اور وہ جو صرف 1% ہیں ان کے پاس دنیا کی دولت کا 43% حصہ موجود ہے، اور 80% افراد کے پاس صرف 6% دولت موجود ہے۔ لیکن اس 6% کے ہندسے سے بھی واضح نہیں ہوتا کہ صورتحال کس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ دنیا کے 300 امیر ترین افراد کے پاس اتنی دولت ہے جتنے 3 ارب غریبوں کے پاس۔ سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درمیانے سائز کے طیارے میں جتنے افراد بیٹھ سکتے ہیں ان کے پاس پاکستان، بھارت، سری لنکا، چین، امریکہ اور برازیل کی آبادی کے برابر دولت ہے۔ اس فرق کو جغرافیائی تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تیزی سے ترقی کرنے والے یا پہلے سے ترقی یافتہ ممالک اور دیگر غریب ممالک کے درمیان فرق بھی بڑھ رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ کے بڑے حصے میں امیروں اور غریبوں کے درمیان کسی حد تک مساوات نہیں ہے۔ آج سے 200 سال پہلے تک امیروں کی دولت غریبوں سے صرف 3 گنا زیادہ تھی۔ 1960 کی دہائی میں نو آبادیاتی نظام کے خاتمے پر امیر ممالک کی دولت دنیا کے دیگر ممالک سے 35% زیادہ ہو چکی تھی، لیکن آج یہی دولت 80 گنا بڑھ چکی ہے۔ امیر ممالک غریب ممالک کو امداد دے کر دولت کے اس ارتکاز کا مداوع کرتے ہیں، اور ہر سال تقریباً $130 ارب امداد کی مد میں جاری کیے جاتے ہیں، جو بلا شبہ ایک خطیر رقم ہے۔ لیکن اس کے باوجود امیر اور غریب کا فرق بڑھ رہا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس فرق میں اضافے کی بڑی وجہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو ہر سال ترقی پذیر ممالک سے تقریباً $900 ارب کما کر اور مختلف طرح کے ٹیکسوں سے بچا کر امیر ممالک میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی غریب ممالک ہر سال اپنے قرضے اتارنے کے لیے بھی $600 ارب امیروں کو ادا کرتے ہیں۔ تجارتی قوانین کے نام پر بنائے گئے امیر ممالک کے قواعد و ضوابط ایسے ہیں جن کی مدد سے انہیں ترقی پذیر ملکوں کے وسائل اور سستی اقتصادی قوت تک بآسانی رسائی ملتی ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف میساچیوسٹس کی تحقیق کے مطابق ان اقدامات سے بھی ترقی پذیر ممالک کو سالانہ $500 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ سب ملا کر تقریباً $2 ٹریلین بن جاتے ہیں، جو ایک طرح سے دنیا کے انتہائی غریب ترین افراد سے امیر ترین افراد کی جانب منتقل ہوتے ہیں، اور ایسا ہر سال ہوتا ہے۔ کہنے کو تو امیر ممالک ترقی پذیر ملکوں کو ترقی کے لیے $130 ارب دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کون کس کو ترقی دے رہا ہے۔ اس سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ عالمی معیشت کے بنیادی اصولوں میں انتہائی سنگین خلا موجود ہیں۔ اس بات کو ہرگز درست قرار نہیں دیا جا سکتا کہ دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ صرف چند افراد کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ان قوانین کو بدلا جائے۔